نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی القدر سامعین ناظرین، آج ہم وضو کی اقسام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے وضو کا طریقہ بیان کیا تھا، آج ہم وضو کی اقسام کے متعلق گفتگو کریں گے کہ وضو کی کتنی اقسام ہیں، یعنی وضو کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کب مستحب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کرنا فرض کب ہوتا ہے؟ وضو کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نماز، کوئی بھی نماز پڑھنی ہو، اگرچہ وہ نماز فرض ہو، وہ نماز واجب ہو یا وہ نماز نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نماز جنازہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، یا قرآن پاک کو بغیر غلاف کے چھونا ہے، تو اس وقت بھی وضو کرنا فرض ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں، یعنی سب سے پہلے اگر فرض نماز پڑھنی ہے یا واجب نماز پڑھنی ہے یا نفل نماز پڑھنی ہے یا نماز جنازہ پڑھنا ہے یا قرآن پاک کو بغیر غلاف کے چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، یا پھر سجدہ تلاوت کرنا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر بغیر غلاف کے آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تو آپ گناہگار ہوں گے، بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھا تو آپ کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب سجدہ تلاوت، یعنی جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو 14 سجدے ہیں، ان سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ آ جاتا ہے، تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کو کرنے کے لیے بھی ہمیں وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وضو کرنا فرض ہے۔ آگے ہے دوسری قسم وضو کی واجب، کہ وضو واجب کب ہوگا، یعنی واجب بھی ضروری ہے لیکن فرض سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن اگر واجب کو ترک کر دیتے ہیں تب بھی ہم گناہگار ہوں گے۔ تو وضو واجب اس وقت ہوتا ہے جب کعبہ اللہ کے، یعنی بیت اللہ شریف کا جب طواف کیا جاتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت وضو کرنا واجب ہے، یعنی یہ بھی واجب بھی ضروری کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہم طواف کریں گے بغیر وضو کے تو ہم کیا ہے، گناہگار ہوں گے۔ تو یہ وضو کی دوسری قسم ہے۔ پہلی کیا ہے، فرض ہے، دوسری واجب ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ وضو کی تیسری قسم مستحب ہے، یعنی اگر کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عمل کہ جس کو کر لیں تو ثواب ہے، کہ نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ تو وضو کی تیسری قسم کیا ہے، مستحب ہے۔ مستحب یعنی کہ ہر وقت وضو میں رہنے کے لیے کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا صغیرہ گناہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس سے پاک ہونے کے لیے وضو کر لیتا ہے۔ کیونکہ اگر غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے یا جھوٹ وغیرہ بولتا ہے تو اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، غیبت کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، یا کوئی بھی اس طرح کا صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی اگر وضو کر لیتا ہے تو پھر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی اللہ والے کی، یعنی کسی ولی اللہ کی یا کسی عالم باعمل کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بھی وضو کر لیتا ہے تو اس کو اس وضو کرنے پر ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص زیارت قبور کے لیے جاتا ہے، یعنی قبرستان میں جاتا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتا ہے، تو اس وقت بھی اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، اس پر وضو کرنے پر اس کو ثواب ملے گا، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر لیتا ہے تو اس کو اس پر کیا ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ اب میت کو غسل دینے کے لیے پہلے اگر وضو کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، مستحب ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر میت کو غسل دینے سے پہلے اگر وضو نہیں کرتا، اس کا وضو نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، میت کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح علم دین کی جو کتابیں ہیں، دین کی جو کتابیں پڑھنے والا ہے، یعنی کہ دینی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بھی کیا ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی درود شریف ہے، یا مطلب ہے کہ کوئی بھی کلمات تسبیح وغیرہ ہے، اگر
جو کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، جو اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، تو اگر ان ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے بھی اگر وضو کرتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں کیا ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مستحب کی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا وضو ہے، پھر کسی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر دوبارہ وضو ہونے کے باوجود پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو پر وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، یعنی وضو پر وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص مصیبت میں یعنی تکلیف میں، اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، اس کو کوئی عذر لاحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس پر اس کو کیا ہے، فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی تکلیف میں وضو کامل وضو کرتا ہے، اکمل وضو کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ مٹا دے اور نیکیوں کو زیادہ کر دے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا اور زیادہ قدم چل کر ان مساجد میں جانا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص اس طرح عمل کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ شخص کامل اور اکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، تکلیف سہتا ہے، تکلیف سہنے کے باوجود وہ وضو کرتا ہے، پھر چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں، گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورنہ رعایت ہے کہ اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، یعنی سردی ہے زیادہ، اس کو سردی میں اگر سردی زیادہ لگ جاتی ہے، اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یا اس کو کوئی ایسے عارضہ لاحق ہے، بیماری لاحق ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ تیمم کرے یا مسح وغیرہ کرے، لیکن اس کے باوجود تکلیف ہوتی ہے، اس کو وہ تکلیف سہتا ہے، تکلیف سہنے کے باوجود وہ وضو کامل اور اکمل طریقے سے کرتا ہے، تو پھر وہ چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک درخت کی خشک شاخ لی اور اس کے پتے جھاڑے، پھر بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جو کامل اور اکمل طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی کامل اور اکمل طریقے سے وضو کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی اپنی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔